اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ رمضان المبارک کے ان پر نور اور پرکیف لمحات کے اندر آج کا ہمارا ٹاپک شب قدر کی فضیلت ہے، جس کے اندر شب قدر کے بارے علماء کے مابین جو اختلاف ہے، کچھ اس کا بھی تذکرہ ہوگا، مذہب کی ترجیح کو بھی اہمیت دی جائے گی، اسے بھی بیان کیا جائے گا، اور دیگر تاثراتوں کا بیان بھی مختصر طور پر کیا جائے گا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَالِكَ، یہ نام یعنی لیلۃ القدر اس وجہ سے رکھا گیا لما یکتب فیہا الملائکۃ من الاقدار والارزاق والآجال، کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر ملائکہ فرشتے لوگوں کی تقدیریں لکھتے ہیں، ان کے رزق لکھے جاتے ہیں اور ان کی اموات کو لکھا جاتا ہے۔ التی تقول فی تلک السنہ، وہ تقدیر، وہ قدر، وہ رزق روزی اور وہ اموات جو اس سال کے اندر وقوع پذیر ہوں گے، ان تمام کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اس رات کو، کہ اتنا اتنا کسی کو رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں کی موت ہوگی، یہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر دلیل اللہ رب العزت کا فرمان فیہا، یہ وہ رات ہے، یفرق، فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس رات کے اندر، کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا۔ کچھ علماء کرام نے ارشاد فرمایا اس رات کا نام لیلۃ القدر یا شب قدر اس وجہ سے رکھا گیا سمیت بہا لعظم قدرہا، کیونکہ لوگوں کی نگاہ کے اندر اس رات کی قدر منزلت بہت زیادہ ہے، وشرف امرہا، اور اس رات کا امر بڑا بزرگی والا، بڑی شرافت والا ہے۔ اس رات کے اندر عزت والے معاملات طے کیے جاتے ہیں، نیک عبادات کی جاتی ہیں، اعمال صالحہ کو اپنایا جاتا ہے، اور حتی الامکان کبھی اعمال سے گریز اور اجتناب کیا جاتا ہے۔ اور حضرت جناب قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اختلفوا فی محلہا، علماء کرام نے اس رات کے وقوع پذیر ہونے میں اختلاف کیا کہ یہ رات آخر کب ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا ہی تکون منتقلۃ فی سنۃ فی لیلۃ وفی سنۃ اخری فی لیلۃ اخری، فرمایا کہ یہ رات
ایک سال میں کسی اور تاریخ میں ہوتی ہے، وہ رات بھی اور ہوتی ہے، اور اگلے سال مختلف رات مختلف تاریخ کے اندر آئے گی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بدلتی رہتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے. وقال غیرہم، اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام نے ارشاد فرمایا انما تنتقل فی العشر الاواخر من رمضان، یہ رات منتقل ہوتی ہے لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، آخری عشرہ ہوتا ہے لیکن منتقل ہوتی رہتی ہے. وَقِيلَ إِنَّهَا مُعَيَّنَةٌ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معین ہوتی ہے، یہ پختہ ہے، مقرر کر دی گئی ہے. لا تنتقل ابدا، اور منتقل نہیں ہوتی، معین رات ہے، کبھی بھی منتقل نہیں ہوتی. وعلى هذا قيل هي في السنة كلها، اور کچھ محدثین فقہا اجل علماء اور اصحاب کرام نے فرمایا کہ یہ سارا سال ہی رہتی ہے، یعنی سارے سال میں اسے تلاش کرنا چاہیے. یہ محتاط علماء کرام ہیں جو لوگوں کو اعمال کی طرف رغبت دیتے ہیں، اور قابل ترجیح انہی کا مذہب ہے، کیونکہ احتیاط کے زیادہ قریب بھی یہی مذہب ہے کہ اگر معین رات کہی جائے کہ یہ ہے تو لوگ باقی راتوں میں اعمال کرنا چھوڑ دیں گے. تو انہیں اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ کسی بھی ایک رات میں یہ معین نہیں ہے بلکہ پورے سال کے اندر ہوتی ہے. معنی یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش اور اس کی جستجو میں لگے رہو، اگرچہ پورا سال ہی تمہیں یہ تلاش کیوں نہ کرنی پڑے. اب کچھ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کیا شب قدر یہ اس امت کا خاصہ ہے؟ کیا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، کیا یہ رات صرف انہی کو عطا کی گئی؟ وَهَلْ هِيَ خَاصَّةٌ، کیا یہ خاص ہے بِهَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے ساتھ؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے فَالْأَصَحُّ نَعَمْ، سب سے صحیح ترین جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل یہ اس امت کا خاصہ ہے. یعنی علماء کرام فرما رہے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس سوال کے اندر بھی کئی جوابات ہیں اور کئی مذاہب ہیں، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ شب قدر اس امت یعنی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے. اور اسی مذہب کی تائید اللہ رب العزت کا پاک قرآن بھی کرتا ہے کہ سورۃ القدر، اس کا سبب نزول، شان ورود کس موقع کے اوپر وارد ہوئی، نازل ہوئی، وہ بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے. حیث کانت تسلیۃ لہذہ الامۃ الکثیرۃ العمر، جہاں پہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ ان کی عمریں چھوٹی ہیں، چھوٹی عمریں ہونے کے باوجود ان کے پاس ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کو اگر جاگ کے گزارا جائے، پاک پروردگار کی عبادت کی جائے، تو وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے. جب اصحاب کرام نفوس قدسیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ انبیاء کی امتیں، وہ لوگ، وہ اشخاص، ان کی عمریں زیادہ تھیں، اعمال بھی ان کے ظاہر زیادہ ہیں، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری عمریں اگرچہ کم ہیں لیکن تمہارا تقوی، معیار، خلوص اور نیت کی درستگی اور اصابت رائے، یہ تمام وہ اشیاء ہیں جنہوں نے تمہارے تھوڑے اعمال کو بھی رتبے کے اندر بہت بڑا کر دیا ہے۔ اور حضرت علامہ طورابشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ پڑھا جائے گا، دال ساکن ہے، دال کے سکون کے ساتھ، دال کے اوپر جزم ہے، لیلۃ القدر یہ پڑھا جائے گا، لیلۃ القدر نہیں پڑھا جائے گا، دال کے فتح زبر کے ساتھ، قدر لفظ نہیں ہے، قدر یہ لفظ ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو قدر لفظ ہے یہ تو قضا تقدیر اس معنی کے اندر آتا ہے، اور جو قضا تقدیر اس کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، اگرچہ بندے کے اعمال وہ زمانہ مستقبل کے اندر ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے بندہ اعمال کرتا جاتا ہے اس کے مطابق اس کی تقدیر کے ظاہر ہونے کا وقت بھی آ جاتا ہے، ورنہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس کے ظہور کا وقت بعد میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے قدر نہیں بلکہ قدر پڑھا جائے گا، عظمت والی، شرافت والی، قدر و منزلت والی رات۔ اب حدیث طیبہ کے اندر جو ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ طاق راتوں کے اندر خصوصاً لیلۃ القدر کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے جناب سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی حدیث طیبہ، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تحرو، تحری کرو، سوچ بچار کرو، اے اطلبو، طلب کرو، لیلۃ القدر فی الوتر، لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں، طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اے فی لیال الوتر، یعنی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، اس عظمت والی، برکت والی، رحمتوں والی رات کو طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ وہ بھی کدھر؟ فرمایا من العشر الاواخر، آخری عشرے میں، من رمضان، رمضان المبارک کے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرما دیا، ایک ہی جملے کے اندر تین باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا ایک تو مہینہ رمضان المبارک کا ہو، پھر آخری عشرہ ہو، تو فرمایا اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اے لوگو تلاش کرو۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث طیبہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے پاک نبی نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا اس کے اندر آپ نے فرمایا تعمدو طلبہا فیہا، پوری طرح ارادہ کرو، کوشش کرو اس رات کو تلاش کرنے کی، آخری عشرے میں، رمضان میں، وَاجْتَهِدُوا فِيهَا، اور اس میں بہت زیادہ کوشش کرو، بڑی عرق ریزی سے، جاں فشانی سے، پوری طرح خود کو مسلح کر کے، تیار کر کے، جس طرح ایک مجاہد
जिहाद के ऊपर जाने के लिए अपना असलहा, हथियार, औजार, तमाम अशिया को तैयार कर लेता है, तो तुम भी खुद को तैयार करो और लैलतुल कद्र को तलाश करो, और जब वो मिल जाए उसका तलाश करना। फरमाया हकीकत ये नहीं है कि तलाश करो और मिल जाए तो बस, नहीं। फरमाया उसके तलाश करने में हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो, जिक्र अज़कार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तिलावत कुरान अजीम करो, हुजूर जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करो, उसे किसी से सुन लो और जान के समझ के उसके ऊपर अमल करो। तो पता चला कि शबे कदर इसकी तलाश का असल मकसद उस रात में इबादत है, यह बताया गया हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। एक और हदीस तैयबा के अंदर हजरत जनाबे सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना अमल मुबारक क्या है। पहले आपने कौल, फरमान मुबारक जारी फरमाया, हमें हुक्म दिया कि तलाश करो। अब आपका अपना अमल मुबारक वो क्या है? तो फरमाती हैं वान आयशा, हजरत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा आपसे रिवायत है, आप फरमाती हैं काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इज्तिहाद फरमाते, बहुत ज्यादा कोशिश करते, फिल अशरिल अवाखिरी, आखिरी अशरा में। किस मकसद के लिए? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इस चीज का मकसद क्या है, इसके पीछे असल रीजन क्या है, सबब क्या है, क्यों आप इतनी मेहनत फरमा रहे हैं, क्यों इतनी कोशिश है। अय्युबालिगु फी तलबि लैलतिल क़द्रि फीहा, फरमाया अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमदानुल मुबारक के आखिरी अशरा में लैलतुल कद्र को तलाश करने में बहुत ज्यादा मुबालगा फरमाते। और वो तलाश के लिए जो मुबालगा था, आला दर्जे की जो कोशिश थी, तैयारी थी, वो क्यों? फरमाया अन्नहु यज्तहिदु फी ज़ियादति ताअति वल इबादह, ताकि वो रात अगर मिल जाए तो उस रात के अंदर ज्यादा से ज्यादा इताअत व फरमा बरदारी की जाए और पाक रब की इबादत की जाए। फरमाया असल मकसद ये है। और रमदानुल मुबारक के अंदर आपकी ये जो कोशिश होती थी, मा ला यज्तहिदु फी गैरी, गैर रमजान में बकिया 11 महीनों के अंदर वो कोशिश न थी। अगरचे अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तकवा आला तरीन और आपकी कदरो मंजिलत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर यह है कि रब्बे जुल जलाल की बारगाह के अंदर आपको कुर्बे खास हासिल है। बकिया महीनों के अंदर भी आपकी इबादत आली दर्जा रखती है, आला दर्जे की है, लेकिन इस महीने में खुसूसियत के साथ इसका एहतिमाम करना, इसका इंतजाम करना, पूरी तरह खुद को मैनेज करके अल्लाह के पाक नबी ने मैनेजमेंट का सिस्टम हमें बता दिया, सिखा दिया कि फरमाया ये काम कर लो, तलाश करो, और खुद उस रात के अंदर अमली तौर पे प्रैक्टिकल करके, दिखा के, मश्क करके अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें दिखा रहे हैं। और रमदानुल मुबारक के इस अशरे के अंदर ये जो अमल होता था,
وہ اس لیے کہ لیلۃ القدر اسی عشرے کے اندر ہے، یا اس لیے کہ اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ موقع بار بار نہ آئے گا، نہ ملے گا، اور اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا اور برکتیں سمیٹنے کے اوپر خاتمہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا نفیس عادات کرام ہیں جناب نبی کریم علیہ السلام کی۔ ایک اور حدیث طیبہ کے اندر حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب بھی عشرہ داخل ہوتا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام اپنا ازار مبارک تہبند شریف آپ باندھ لیا کرتے۔ یہ ظاہری طور پہ لباس کے باندھنے کا، پہننے کا تذکرہ ہے، ورنہ اصل مقصود یہاں پہ آخری عشرے کے اندر عبادت کی تیاری ہے کہ پوری طرح کوشش کر کے اور ہمت کر کے اس کی جستجو میں لگ جانا اور رب ذوالجلال کو راضی کرنا۔ یہ ہی تعلیم ہے پوری کائنات کے لیے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اس حدیث طیبہ کے اندر الفاظ آئے اذا دخل العشر، جب عشرہ داخل ہوتا۔ یہاں پہ ظاہراً قید نہیں کہ کون سا عشرہ ہے، کس مہینے کا ہے، صرف اذا دخل العشر یہ فرمایا گیا کہ پہلا عشرہ یا درمیانہ یا آخر۔ ایک اور روایت جسے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت فرمایا، وہاں پہ الفاظ ہیں بالاخیر کے، یعنی آخری عشرہ جب آ جائے۔ تو بقیہ احادیث طیبہ کو ساتھ ملا کے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب آ جاتا تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ پوری طرح تیاری کر لیتے۔ اور یہ جو فرمایا گیا شد مئزرہ، اللہ کے پاک نبی تہبند مبارک کو باندھ لیتے، اچھی طرح سے کمر بستہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى فِعْلٍ شَاقٍ مُهِمٍ، فرمایا کہ یہ تہبند کا باندھنا یہ نام ہے ارادہ کرنے کا، عزم مصمم پختہ ارادہ کرنے کا نام ہے، اور توجہ کرنا ایک کام کی طرف، وہ کام جو مشقت والا ہے، جو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا۔ حضرت علامہ نووی شارح مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں معنی شد المئزر الاجتہاد فی العبادات، ازار تہبند کے باندھنے کا معنی یہ ہے عبادات کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنا، زیادۃ علی عادتہ علیہ السلام فی غیرہ، اس عادت طیبہ کے اوپر اضافہ ہے، زیادتی ہے، عبادت کو بڑھا دیا ہے اپنی عادت پاک کے برعکس جو بقیہ مہینوں کے اندر ہے۔ یعنی باقی مہینوں کے اندر 11 مہینوں کے اندر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی عبادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی ہے لیکن اس پائے کی نہیں جو رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادت کو، کوشش کو، کاوش کو، تگو دو کو پوری طرح سے بڑھا دیتے اور پوری ہمت کے ساتھ اس کے اوپر مواظبت اور ہمیشگی اختیار فرماتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ،
رمضان المبارک کی راتوں کو، خصوصاً آخری عشرے کی راتوں کو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ فرماتے ہیں۔ راتیں تو زندہ ہیں، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ فرماتے، معنی یہ ہے بالصلاۃ والذکر وتلاوۃ القرآن، فرمایا نماز، ذکر اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنی راتوں کو گزار دیتے۔ گویا کہ پتہ چلا رات فضول گزر جائے، گپوں کے اندر گزر جائے، فضول باتوں کے اندر یا فضول کاموں کے اندر گزر جائے تو رات گزر جائے گی، انسان نے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا سوائے نقصان کے۔ یہ گھاٹا ہے، خسارہ ہے۔ آخرت میں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ایک ایک منٹ، سیکنڈ، لمحہ اے انسان تو نے گزارا تو کدھر گزارا؟ راتوں کو گزار دیا اے انسان تو نے جاگ جاگ کے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کام کیا تھا؟ تو اللہ کے پاک نبی نے پیغام دیا، آپ فرما رہے ہیں، آپ رحمت للعالمین جو ہے، کل کائنات کے اللہ کی عطا سے مالک، اللہ رب العزت مالک حقیقی، آپ اللہ کی عطا سے مالک، اور کل کائنات اللہ کی عطا سے آپ کی ملکیت کے اندر، اس کے باوجود امت کے اوپر رحمت، شفقت، انتہائی محبت۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جاگ کر گزارا کرتے، کس طرح؟ نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، تسبیح کر کے، تحلیل کر کے، تحمید کر کے، اور تلاوت قرآن عظیم کر کے۔ اس طرح سے آپ راتوں کو زندہ فرماتے۔ گویا کہ پتہ چلا انسان کا فضول امر، فضول کام یہ مردہ ہیں اور وقت کو بھی مردہ کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے پیاروں کی یاد کے اندر رہنا یہ وقت کو زندہ کر دیتا ہے، کہ یہ تمام اشیاء اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت علامہ نووی شارح صحیح مسلم آپ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک نبی استغرقا، آپ فنا ہو جاتے بالسحاری، جاگنے کے ذریعے، فی الصلاۃ، نماز میں، وغیرہ اور دیگر اعمال میں، یعنی نماز میں اور دیگر اعمال میں آپ اس طرح سے مستغرق ہو جاتے کہ اپنی ذات پاک کو اللہ کی محبت کے اندر فنا کر دیتے۔ یہ انداز ہے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ علماء نے جو یہ فرمایا، یکرہ قیام کل اللیل، کہ پورے سال کی تمام راتوں کا قیام یہ مکروہ ہے، یعنی پورے سال کے اندر پوری کی پوری راتیں بندہ جاگ کے گزارے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ فَمَعْنَاهُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ، بندہ ہمیشہ اسی کو بنا لے کہ پورا سال راتیں بندہ جاگ جاگ کے گزارے گا، ساری رات بندے نے جاگ کے گزار دی۔ اس طرح سے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ مزمل شریف کے اندر یہ پیغام ملتا ہے، آرڈر اللہ رب العزت کا، حکم پاک پروردگار کا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام فرمائیں تھوڑا، یعنی کچھ حصہ آرام فرمائیں، کچھ حصے میں قیام فرمائیں، عبادت بھی کریں۔ تو فرمائے پوری راتیں سارے سال کی جاگ کے گزارنا، ان میں عبادت کرنا یہ ناپسندیدہ، اس لیے کہ اللہ کے پاک نبی نے حدیث طیبہ کے اندر وضاحت فرما دی کہ اے انسان، تیرے نفس کا، تیری ذات کا، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، اسے بھی آرام دیا جائے، اس لیے فرمایا کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ چند راتیں بندہ ساری رات جاگ کے گزارے اور اس کے بعد جسم کے اندر وہ طاقت،
وہ سکت، وہ ہمت، وہ پاور نہ رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عمل وہ جس کے اوپر ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَقُولُوا بِكَرَاهَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ عَشْرٍ۔ فرمایا علماء کرام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ایک رات پوری کی پوری جو بندہ جاگ کے گزارے یہ بھی مکروہ ہے، یعنی یہ مکروہ نہیں ہے۔ ایک رات بندہ جاگ کے گزار سکتا ہے، 2 راتیں بھی گزار سکتا ہے، ایک عشرہ بھی جاگ کے گزارا جا سکتا ہے، لیکن پورا سال یہ ہی عمل نہ اپنایا جائے کہ انسان بیمار پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی تو اس طرح فرمایا کرتے، ارشاد فرمایا فَمَنِ اجْتَهَدَ فِيهِ وَأَحْيَاهُ كُلَّهُ، فرمایا جو ان راتوں میں کوشش کرے اور ان راتوں کو زندہ کر دے اللہ کے ذکر کے ذریعے، تلاوت قرآن عظیم کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، فرمایا وَفَّرَ نَصِيبَهُ مِنْهَا، وہ ان راتوں سے وافر حصہ پائے گا، بڑا ثواب ملے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت بندے کا مقدر بن جائے گی۔ وَمَنْ قَامَ فِي بَعْدِهِ أَخَذَ نَصِيبَهُ بِقَدْرِ مَا قَامَ فِيهَا، اور جو ان راتوں میں تھوڑی دیر کے لیے جاگا اور عبادت کی وہ اپنا حصہ پائے گا، جتنی کسی نے محنت کی اتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہی بات حضرت سعید بن مسیب جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں من شاہد العشاء لیلۃ القدر فقد اخذ حظہ منہا، فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے لیلۃ القدر کو، شب قدر ہو، اور بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے، فرمایا اس نے اپنا حصہ اس میں سے لے لیا، پا لیا۔ جامع صغیر کے اندر ایک روایت یہ ہے، فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے من صلی العشاء فی جماعت، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ رمضان کا بیان نہیں، ہر رات کا بیان ہے، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فرمایا فَكَأَنَّمَا اخذ بحظہ من لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ لے لیا، چن لیا، یعنی اسے اتنا ثواب مل جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اصل کسی بھی رات کی عبادت وہ اور چیز ہے اور اس کا ثواب پانا یہ اور چیز ہے۔ جیسے پورے کا پورا قرآن عظیم پڑھنا یہ اور چیز ہے، اور قرآن مجید کا ثواب مثلا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پورے قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے، یہ اور ہے۔ لیکن پورا قرآن مجید پڑھنا یہ اور ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر جو بندے کے نصیب میں آ جائے، اس رات کو جاگ کے عبادت کرنا یہ اور ہے، اور اس رات کا ثواب پا جانا یہ اور ہے۔ یہ ثواب مل جائے گا اس بندے کو جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ پھر فرمایا ایک یہ کہ اللہ کے پاک نبی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کو جاگ جاگ کے گزارتے، انہیں زندہ فرماتے، اور فرمایا وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگا بھی دیتے، خود نہ جگاتے بلکہ فرمایا امر بایقاظہم، ان کے جگانے کا حکم دیتے، فی بعض اوقاتہ للعبادہ، کچھ وقتوں کے اندر عبادت کے لیے کہ اٹھ جائیں کچھ وقت عبادت کر لیں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ایقظا فرمایا، یقظا یقظو یا یقظا یقظو، یہ مجرد سے ہوتا تو مانا تھا اللہ کے پاک نبی خود جگاتے، اب یہ باب افعال سے ہے۔ ایقظا، اللہ کے پاک نبی اپنے گھر والوں کو جگانے کا کسی صحابی کے ذریعے حکم دیتے کہ آپ جائیں اور انہیں جگائیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے خود اس چیز کے بارے میں حکم نہ دیا۔ اب یہ اللہ کے پاک نبی کی تیاری مبارک
اب اسی حوالے سے ایک اور حدیث طیبہ بڑی نفیس ترین پیرائے کے اندر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث طیبہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں سألت ابی بن کعب، فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابی ابن کعب ان سے سوال کیا، یعنی سوال کرنے کا ارادہ کیا۔ فقلت، تو میں نے انہیں کہا ان اخاک ابن مسعود، آپ کے بھائی ابن مسعود، بے شک آپ کے بھائی ابن مسعود یقول، وہ یہ فرماتے ہیں، ان اخاک، عربک گرامر کے مطابق یہ مبدل منہ ہے اور ابن مسعود یہ اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول، وہ فرماتے ہیں، من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، فرمایا جو بندہ پورا سال قیام کرے لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ یہ وہ احتیاط ہے، یہ وہ محتاط علماء کرام ہے جو فرماتے ہیں کہ پورا سال عبادت کرنی چاہیے، پورے سال کی راتوں کے اندر کچھ نہ کچھ جاگ کے عبادت کی جائے، جیسے پہلے گزر چکا کہ پورے سال کی ساری راتیں جاگ کے گزارنا یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پورا سال اس کی ساری راتیں، ان ساری راتوں کے کچھ حصوں کے اندر عبادت جو بندہ کرے گا لیلۃ القدر کو پا لے گا، وہ ثواب اسے مل جائے گا، وہ درجہ اسے مل جائے گا، کیونکہ یہ تو یقینی ہے پورے سال کے اندر وہ ایک رات تو ہے، تو گویا کہ اس نے اسے پا لیا۔ یہ فرمانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہاں پہ بتانے والے حضرت ابی ابن کعب کے پاس آ کر سوال کرنے والے حضرت زر بن حبیش ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی ساری راتوں کے اندر کچھ لمحات جاگ کے گزارے تو یقیناً لیلۃ القدر کو وہ پا لے گا۔ فقال، اب حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے، ارادہ، انہوں نے ارادہ کیا، یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارادہ کیا اللہ یتکل الناس، کہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں، یعنی اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ایک رات معین ہے، 21، 23، 25 یا 27، کوئی ایک رات معین ہے، تو لوگ بھروسہ کر لیں گے، ایک ہی رات کو عبادت کریں گے، باقی ساری راتیں چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا، اب آگے فرماتے اما انہو قد علم، بے شک شان یہ ہے، خبردار، اما کا لفظ تنبیہ کے لیے، خبردار ہو جاؤ، انہو قد علم، بے شک وہ جانتے ہیں، انہا فی رمضان، کہ لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہے، یعنی لوگوں کو اس لیے بتایا کہ پورے سال کی ساری راتوں کا کچھ حصہ جاگ کے عبادت کرو، کہ پورے سال کے اندر تو لیلۃ القدر یقینی ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے، لیکن لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پورا سال ہی ساری راتیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ جاگ کے گزارو۔ ادھر ان کے علم پاک کے بارے میں فرمایا کہ قد علم، بے شک تحقیق پختہ بات ہے کہ وہ جانتے ہیں وہ رات لیلۃ القدر رمضان میں ہے، وہ انہا فی العشر الاواخر، اور آخری عشرے کے اندر ہے، وہ انہا لیلۃ 27، اور وہ 27ویں رات ہے۔ پوری طرح سے وضاحت فرما دی کہ حضرت عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا جہاں تک تعلق ہے ان کے اپنے علم پاک کا، علم مبارک کا، وہ یہ کہ وہ رات لیلۃ القدر رمضان میں آخری عشرے میں اور 27ویں رات ہے، یہ ان کا اپنا علم مبارک ہے۔ لیکن لوگوں کو کیا فرما رہے ہیں کہ پورا سال ساری راتوں کا کچھ حصہ وہ جاگ کے گزارے، عبادت کرے، کیونکہ پورے سال کے اندر تو یقیناً وہ رات آئے گی۔ کیونکہ آپ دوسری طرف اس رخ کی جانب بھی لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک رات کے اوپر لوگ بھروسہ کر لیں، باقی راتوں میں عمل کرنا چھوڑ دیں، اور اس لیے بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا، وضاحت نہ فرمائی کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا جائے، ورنہ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے، اور رمضان شریف کا آخری عشرہ اسی کے اندر یہ رات ہے۔ یہاں تک بات تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ آگے بات حضرت ابی ابن کعب کی ہے۔ ثم پھر، یعنی انہیں یہ مسئلہ بتانے کے بعد کہ جناب عبداللہ بن مسعود کی بات یہاں تک ہے، ثم اب سنو آگے، حلف، آپ نے قسم اٹھائی، حضرت ابی ابن کعب نے قسم اٹھا دی، لا یستثنی، کہ کوئی استثناء نہیں ہے، یقیناً پکی بات ہے، انہا لیلۃ 27 وہ رات 27ویں ہی ہے۔ قسم اٹھا دی حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ نے قسم اٹھا کے یہ پختہ بات کر دی پکے ارادے کے ساتھ، علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجتہادی مسائل کے اندر جو پختہ مسئلہ ہو اس کے اوپر قسم اٹھا دینا بھی جائز ہے۔ جس طرح حنفی المذہب بندہ، کوئی بندہ جس کا مذہب حنفی ہے، وہ یہ کہے کہ قسم بخدا آمین آہستہ ہی کہی جائے گی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کو بیان کر رہا ہے، کسی کے اوپر ہٹ کرنا اس کا مقصود نہیں ہے، وہ اپنا مسلک مذہب بیان کر رہا ہے، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ، فقہی مسئلہ ہے، اس کے اوپر وہ قسم اٹھا گیا اور اپنے مذہب کے مطابق وہ بندہ بالکل سچا ہے، برحق ہے، اس کی قسم بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہی قسم اپنے علم کے مطابق، اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کے اوپر حضرت ابی ابن کعب آپ جناب بیان فرما رہے ہیں کہ قسم بخدا لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہے رمضان المبارک کی۔ اب جب حضرت زر ابن حبیش نے ان سے مسئلہ سن لیا کہ وہ 27ویں رات کے اوپر پختگی کے ساتھ بات فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے بات کو پکا کر دیا، تو آپ فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کیا، بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ، آپ یہ بات کس چیز کے ذریعے، یعنی کس دلیل کے ساتھ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ What are the arguments، کون سے دلائل ہیں آپ کے پاس، کس دلیل کے ساتھ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ یا ابو المنذر، اے ابو منذر، یہ حضرت ابی ابن کعب کی کنیت ہے، ابو المنذر۔ قال، آپ نے جواب دیا، بالعلامتی او بالآیتی، یا تو ایک صاف نشانی کے ذریعے میں کہتا ہوں یا پختہ نشانی کے ذریعے کہتا ہوں۔ علامت صاف نشانی جو واضح نظر آ جائے، کوئی علامت نشانی۔ آیت یا تو اللہ کا پاک قرآن اس کی آیت ہے، یا اللہ کے پاک نبی کا فرمان یہ آیت ہے کہ یہ برحق ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک نبی نے فرما دیا صحابہ کرام کو، اے صحابہ میری زبان پاک سے اور منہ شریف سے جو بات بھی نکل جائے اسے لکھ لیا کرو، وہ حق ہوتا ہے جو بھی میں بولوں، اگرچہ میں سو ہی کیوں نہ رہا ہوں۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں، تب بھی، سوتے وقت بھی میری زبان پاک سے جو نکل جائے وہ حق ہوتا ہے۔ اس کے حق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے، اس کا کنیکشن ذات پاک کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی نا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اس مسئلے کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت، پروف؟ تو آپ نے فرمایا بالعلامہ، یا تو کوئی صاف نشانی واضح ہے، او بالآیہ، یا آیت ہے وہ بھی نشانی۔ قرآن پاک کی آیات، اسے بھی آیت نشانی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، فرمان عالیہ کو بھی آیت، آپ کے معجزات کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ علامت یا آیت نشانی وہ عام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاک نبی نے ہمیں خبر دی۔ اخبرنا، ہمیں خبر دی، یعنی میں اکیلا نہیں تھا، نہ ضمیر جمع متکلم، صحابہ کی پوری ایک جماعت وہ اس مسئلے کے اوپر ثبوت کے طور پہ کافی ہیں۔ میں اکیلا نہیں تھا، سننے والے اصحاب کرام کی پوری مقدس ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ سنا۔ اللہ کے پاک نبی نے خبر دی انہا تطلع، کہ بے شک سورج طلوع ہوگا، یوم اذن، اس دن کہ جس دن کی رات شب قدر ہو، جب لیلۃ القدر ہو، اگلا دن جب سورج طلوع ہوگا، لا شعاع لہا، اس دن سورج کی شعائیں نہیں ہوں گی۔ یہ نشانی بتائی، یہ وہ واضح نشانی، علامت، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور جو اللہ کے پاک نبی نے خبر دی، یہ آیت ہے کہ حضور کی زبان پاک سے ارشاد ہوا، فرمایا کہ اس دن کسی قسم کی کوئی شعاع، کرنیں سورج کے لیے نہ ہوں گی، بالکل سفید ہوگا۔ یہ نشانی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ حضرت علامہ طیبی شعاع کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ شعاع کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا ما یرا من ضوء الشمس عند حضورها مثل الجبال والقضبان مقبلۃ الیک کما نظرت الیہا۔ فرماتے ہیں شعاع کیا ہے؟ وہ جو سورج کی روشنی سے ہمیں نظر آتی ہے، اور جب سورج پوری طرح سے تیز ہو جائے، اچھی طرح سے روشن ہو جائے اور بلند ہو جائے، اور اس کی وہ شعائیں، وہ کرنیں پہاڑوں اور ٹیلوں کے اوپر پڑیں، اور جب تو اس کی طرف دیکھے تو تیری نظر چندی آ جائے، تو اس کی طرف نہ دیکھ سکے، پوری طرح سے تو اس کی جانب متوجہ نہ ہو سکے، بلکہ ایک پل دیکھنے کے بعد تجھے نظر کو ہٹانا پڑے یا پلک کو جھپکانا پڑے، اسے شعاع کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک کمزور مذہب کو، کمزور سی بات کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا جو فرمایا نا کہ اس دن شعاع نہ ہوگی، کرنیں نہ ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهَا، اس رات کو ملائکہ پھیل جاتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب ان کا پھیل جانا، کچھ کسی علاقے میں، چند ملائکہ کسی علاقے میں، کچھ کسی سرزمین کے اوپر، کچھ کسی لینڈ کے اوپر، ہر طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ وَتُرَدِّدُهَا فِي لَيْلَتِهَا، اور اس رات کو وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، تلاش کے اندر کہاں ذکر اللہ کی مجالس ہیں، محافل ہیں، اس کو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وَنُزُولُهَا إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ زمین کی طرف اترتے ہیں، وَصُعُودُهَا، اور پھر زمین سے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ تَسْطُرُ بِأَجْنِحَتِهَا، اب وہ اپنے پروں کے ساتھ سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَأَجْسَامُهَا اللَّطِيفَةُ ضَوْءُ الشَّمْسِ، اور فرمایا کہ اپنے پروں کے ساتھ اپنے جسم جو ان کے لطیف ترین ہیں وہ سورج کی شعاؤں کو ڈھانپ لیتے ہیں، لہذا شعاع نہیں ہوتی۔ اس مذہب کو قیلہ کے ساتھ بیان فرمایا حضرت علامہ طیبی نے، اور یہ پختہ بات ہے، اتھینٹک بات ہے اصولیات کے اندر۔ ہر وہ بات جس سے پہلے قیلہ کہا جائے، اکثری طور پہ یہ قانون ہے کہ وہ بات ذرا کمزور ہوتی ہے، وہ مذہب ذرا کچا ہوتا ہے، پختہ بات نہیں ہوتی۔ اور اب حضرت جناب ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں پختہ بات، آپ فرماتے ہیں کہ
ملائکہ کے لطیف جسم وہ کسی بھی کثیف جسم والی چیز کو نہیں چھپا سکتے. آپ نے یہ بات فرما دی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر وجہ کیا ہے کہ سورج کی شعاع نہیں ہوتی؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس رات کو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، یہ وجہ ہے. اور اس رات کے اپنے انوار اور روشنیاں وہ سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، یہ وجہ بیان فرمائی. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہو تو یہ معتبر ہے، اسے مانا بیت جائے گا. اور پھر یہ کہ اس رات کا تلاش کرنا، اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ان یشکر علی حصول تلک النعمہ، کہ یہ نعمت ملی، بہت بڑی نعمت، اس نعمت کے ملنے کے اوپر، حصول کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کہ اے رب ذوالجلال ہم اس قابل نہیں تھے، تو نے کرم فرمایا، عظیم ترین رات ہمارے نصیب کے اندر لکھ دی. اے مالک تیرا شکر ہے. شکر کا ادا کرنا زبان کے ساتھ بھی، پھر اعضاء کے ساتھ بھی، یعنی نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت کر کے، ہر طرح سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے. اب یہ رات اگر مل جائے، یعنی پہلے تو کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ یہ ہوگا، اس طرح کی اشیاء دیکھنے میں آئیں گی صبح کے وقت، تو وہ شب جو گزر گئی وہ لیلۃ القدر ہے. اب یہ کہ اگر وہ رات مل جائے، نصیب کے اندر ہو جائے، تو پھر اس رات کو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے پاک نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا حکم ہے، ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر مجھے معلوم ہو جائے، یعنی ظاہراً جو آپ نے نشانیاں بیان فرمائی ان کے ذریعے سے اگر پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اگر مجھے یہ علم ہو جائے، پتہ چل جائے، ما اقول فیہا، تو اس رات کے اندر میں کیا کہوں، یعنی کیا پڑھوں، میرا ورد وظیفہ کیا ہونا چاہیے اس اسپیسیفک رات کا؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا قولی، آپ یہ عرض کریں اللہم، اے اللہ، انکا، بے شک تو، یعنی تیری شان یہ ہے، عفوٌ، تو درگزر فرمانے والا، تو حلم والا، بردبار ہے، یعنی معاف فرما دینا اے رب ذوالجلال تیری عادت کریمہ کے اندر شامل ہے. تحب العفو، اور تو معاف فرما دینے کو پسند بھی فرماتا ہے. اے مالک تو خود درگزر فرمانے والا، اور کوئی بندہ اپنے معاملات میں کسی کو معاف کر دے، دشمن کو معاف کر دے، کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، پڑوسی کو معاف کر دے، حالانکہ معاملے کے اندر وہ بندہ سچا ہو اور انتقام بھی لینا چاہتا ہو، قدرت بھی ہو، تمام اشیاء ہونے کے باوجود اگر وہ بندہ معاف کر دے، یا اللہ تو اسے پسند فرماتا ہے. اے رب ذوالجلال تو خود معاف فرما دیتا ہے، اور معاف کرنے والوں کو، معافی کو، عفو درگزر کو، اور ان جیسے معاملات کو اے مالک تو پسند فرماتا ہے. فاعفو عنی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ اس رات کا خصوصی وظیفہ ہے. ایک اور حدیث طیبہ کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث طیبہ مرفوع ہے، یعنی اس کی سند، حدیث طیبہ کی پورے ایک سلسلہ سند کے اندر جو سب سے نچلے درجے میں راوی ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے ڈائریکٹ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام تک یہ سند ثابت ہے. درمیان میں کوئی بھی راوی ساکت نہیں ہے، سارے کے سارے موجود ہوں، اور روایت کرنے والے اپنی سند کے ساتھ آخر راوی سے لے کے اللہ کے پاک نبی تک بیان فرما دیں، تو اس حدیث طیبہ کو مرفوع کہا جاتا ہے. یہ مرفوع حدیث طیبہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ما سأل اللہ العباد شیئا، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک سے اس کے بندے کسی چیز کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتے. ما سأل اللہ
ہل عباد شیئن، اللہ کے بندے اللہ رب العزت سے کچھ نہیں مانگتے، افضل من ان یغفر لہم ویعافیہم، جو اس بات سے افضل و بہترین ہو کہ اللہ پاک انہیں معاف کر دے اور درگزر فرمائے۔ یعنی فرمایا دعائیں بڑی بڑی ہیں، بندے مانگتے اللہ رب العزت سے بڑا کچھ ہیں، بہت ساری چیزیں کثرت کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے لوگ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یہ مانگنا، یا اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، مجھ سے درگزر فرما، مجھے معاف فرما دے، فرمایا اس سے بہتر عمل بندے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی دعا کے اندر یہ ہی مانگنا چاہیے، اے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں اور وہ باتیں، وہ گفتگو جو لیلۃ القدر کے حوالے سے محدثین نے فرمائی ہیں، اس کا ایک خلاصہ اپنی کم علمی کی بنا پر مختصر وقت کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کر سکا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام چیزوں کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ان بابرکت لمحات کو سمیٹنے کی اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔